الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. اس سے پہلے کی آیتوں میں فرشتوں کے چند اوصاف کا تذکرہ کر کے قیامت کے واقع ہونے کا عقیدہ رکھنے کی تلقین کی اور تاکید کی گئی تھی. قیامت کے دونوں نفخہ، 2 مرتبہ سور پھونکے جانے کا بھی تذکرہ ہوا تھا. میدان محشر میں لوگوں کے حالات اور ان کی کیفیات کیا ہوں گے ان کی بھی کچھ تفصیل بیان کی گئی تھی. پھر کفار و مشرکین کی مخالفت پر قدغن لگاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی کہ جس طرح کفار و مشرکین آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس زمانے کے فرعون اور ان کی حکومت میں رہنے والے افراد نے مخالفت کی تھی. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات دی تھی، اسی طریقے سے اہل مکہ کے ظلم و جور سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. اور اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ فرعون جیسا ظالم و جابر حکمراں کو معمولی سے پانی سے تباہ و برباد کر دیا گیا. اس میں در حقیقت اس انسان کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان موجود ہے جس کا دل نرم ہوتا ہے، جس کے اندر خشیت ہوتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے. آگے کی آیتوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے متعلق مزید کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں. چونکہ کفار و مشرکین نے یہ اعتراض کیا تھا جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں تک بوسیدہ اور چورا چورا ہو کے ختم ہو جائیں گی، تو پھر دوبارہ زندہ کیا جانا کیا معنی رکھتا ہے. اللہ نے انہی کو سمجھانے کے لیے کہا کہ جس آسمان کے نیچے تم رہتے ہو اور جس دھرتی و زمین کے اوپر تم رہتے ہو، کبھی تم نے آسمان و زمین میں غور و فکر کیا کہ کتنی بڑی مخلوق ہے اور کتنا زبردست انتظام ہے. آسمان کی تخلیق کے مقابلے میں دوبارہ تمہارا پیدا کیا جانا تو بالکل آسان سی بات ہے کہ آسمان پوری دنیا کو احاطہ کیے ہوا ہے اور تم تک معمولی سا انسان ہو. یہ بتاؤ کہ تمہارا پیدا کرنا مشکل و دشوار ہے کہ آسمان کا بنانا مشکل و دشوار ہے؟ اس طرح سوال کر کے در حقیقت انہیں یہ تاثر دلایا گیا کہ تم تھوڑی سی عقل کا استعمال کرو گے تو یہ مانے بغیر چارہ کار نہیں ہوگا کہ آسمان کی تخلیق کرنا یا زمین کو پیدا کرنا یہ مشکل ہے
بنسبت اس کے کہ انسان کو دوبارہ اسی شکل و شباہت میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ اللہ نے سوال کیا انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، لوگوں ذرا سوچو، پیدائش کے اعتبار سے تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے جس کو اسی اللہ نے بنایا ہے؟ انسان 5-6 فٹ کا ایک انسان ہے، لمبائی چوڑائی کیا وہ آپ کو معلوم ہے، پوری دنیا کو احاطہ کیے ہوئے ایک آسمان ہے جو بلند چھت کی طرح ہے، اور ایک ہی آسمان نہیں، اس پر پے در پے 7 آسمان ہیں۔ ان 7 آسمان کے درمیان لمبی مسافت بھی ہے۔ پھر آسمان دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے سیارات سے اور ستاروں سے اور کہکشاؤں سے سجایا بھی ہے اور اسے خوبصورت بنایا بھی ہے، پورا نظام چلتا ہے۔ کبھی تم نے اپنی پیدائش کے علاوہ نگاہ اٹھاتے ہو آسمان دکھتا ہے تو آسمان میں غور فکر تم نے کیا ہے؟ یہ آسمان جسے اللہ نے بنایا ہے کتنا مضبوط ہے، کتنے اونچائی پر ہے، اس کے باوجود کوئی تنابیں کسی ہوئی نہیں ہے، کوئی پیلر و کھمبا اور کھوٹا تک نہیں ہے، جبکہ تم چھوٹا موٹا شامیانہ لگاتے ہو کسی فنکشن و پروگرام کے موقع پر تو مختلف قسم کی تنابیں تانتے ہو، رسیاں باندھتے ہو، کھوٹے گاڑتے ہو، اس کے بعد پھر اگر ہوا کا جھونکا آ جائے اسے اڑا کے پھینک بھی دیا جاتا اور تمہاری ساری تدبیریں الٹی ہو جاتی ہیں۔ تو تمہیں غور کرنا چاہیے، یہ جو آسمان تمہارے پر سایہ ہے، مضبوط چھت ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے، کس نے بنایا ہے، اس کا بنانا مشکل و دشوار ہے یا تمہارا دوبارہ پیدا کرنا مشکل و دشوار ہے؟ ظاہر سی بات ہے، انسان سوچے گا تھوڑی دیر میں جواب ملے گا، نہیں ہم تو چھوٹا سا انسان ہے، وہ تو بہت بڑی مخلوق ہے۔ کیا فرمایا؟ انتم اشد خلقا، کیا تمہارا پیدا کرنا دشوار ہے؟ ام السماء، یہ آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے، بناہا، جسے اسی اللہ نے پیدا کیا ہے، رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو بلند کیا اور پھر ٹھیک ٹھاک بھی کیا ہے۔ آسمان کو قرآن مجید میں کہیں پر کہا گیا سقفا محفوظہ، یہ مضبوط چھت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برجوں والا آسمان کہا، اس آسمان میں دروازے بھی ہیں۔ وہ جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات لے کر گئے، دروازہ کھلوایا بھی ہے اور باضابطہ 7 آسمان پہ پہرے دار فرشتے موجود بھی ہیں۔ اس مضبوط چھت کو جسے آسمان کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بنایا ہے، فسوا، بالکل ٹھیک ٹھاک بھی رکھا ہے، اس کا توازن بھی برقرار رکھا ہے، پوری دنیا کو احاطہ کر کے رکھا کہ پیلر کھمبا کھوٹی بھی نہیں ہے، کہیں شگاف پھٹن سوراخ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ساری دنیا میں یعنی پوری دنیا میں یہ آسمان بڑے حسن خوبی کے ساتھ موجود ہے اور بڑا آراستہ اور پیراستہ، مزین اور خوبصورت دکھتا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اسی اللہ نے اس کی رات کو ڈھانپ دیا اور اس کے دن کو نکال دیا۔ یہ رات و دن کا آنا جانا، اسے اردو میں کہتے ہیں گردش لیل و نہار، رات و دن کا آنا جانا۔ رات پر جب پردہ چڑھ جاتا ہے تو دن نمودار ہو جاتا ہے، اور جب دن پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے تو رات نمودار ہوتی ہے۔ اس آسمان کی رات کو اور اس آسمان کے دن کو قرآن کے انداز، اغطش لیلہا، اس آسمان کی رات کو چھپا دیا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس آسمان کے دن کو ظاہر کر دیا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ آسمان پر ہی چاند سورج سیارے دکھائی دیتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں رات دن کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی نسبت آسمان کی طرف کی گئی ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہا اور پھر اس کے بعد زمین کو بچھا دیا۔ آسمان و زمین میں پہلے اللہ نے زمین کو پیدا کیا،
پھر اللہ نے آسمان کو بنایا، پھر جب آسمانی نظام درست ہو گیا پھر اس کے بعد زمین کو بچھایا ہے۔ تو آسمان بعد میں بنا، پہلے زمین بنی، لیکن زمین جو بچھائی گئی ہے وہ آسمان کے بنائے جانے کے بعد۔ بلڈنگ بنانے والا جانتا ہے، عام طور سے مکان بناتا ہے، اوپر درست کر لیتا ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، تو نیچے فلورنگ کا کام کرتا ہے، پتھر اتر لگاتا ہے۔ کہا اللہ تبارک و تعالی والارض بعد ذلک دحاها، پھر اللہ ہی نے اس کے بعد زمین کو بچھایا ہے۔ قرآن کہتا ہے والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون، آسمان کو ہم نے بنایا ہے اور ہم اس کو وسیع بھی کر رہے ہیں، لمبا چوڑا بھی کر رہے ہیں، اور زمین کو بھی ہم نے ہی بچھایا ہے، اور کیا بہترین بچھانے والا ہم ہی ہیں۔ تو کہا والارض بعد ذلك دحاها، اور زمین کو اس کے بعد ہم نے بچھایا، اسی اللہ نے پھر زمین کو بچھایا۔ تو گویا آپ غور کرو، تمہاری نگاہ اگر نیچے ہوتی ہے تو پاؤں کے نیچے دھرتی اور زمین دکھائی دیتی ہے، تمہاری نگاہ اگر اونچی ہوتی ہے بلندی پر آسمان نظر آتا ہے۔ تو آسمان کا پیدا کرنا اور زمین کا پیدا کرنا تمہارے پیدا کرنے سے مشکل و دشوار ہے یا آسان ہے؟ ظاہر سی بات انسان کہے گا یہ سب تو بڑی چیزیں ہیں، اس کے بالمقابل انسان تو چھوٹا ہے۔ سوال تھا، جواب کچھ نہیں دیا، نہ قرآن نے اس کی جواب دیا ہے اور نہ انسان نے جواب دیا جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہو۔ یہ کیا کہ چھوڑ دیا، کیونکہ انسان مانتا ہی ہے کہ آسمان کا پیدا کرنا اور زمین کا پیدا کرنا دشوار اور مشکل ہے۔ پھر فرمایا اخرج منها ماءها ومرعاها، انسان غور کرو، کبھی آسمان پہ غور کرو اور کبھی زمین پہ غور کرو۔ جب زمین پہ غور کرو گے تو سمجھ میں آئے گا اسی اللہ نے اس زمین سے اس کا پانی نکالا ہے۔ زمین کے اندر پانی ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے شروع میں پورا پانی ہی پانی تھا، اور اللہ کا عرش بھی وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا پانی بھی عرش پر تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا، یعنی رہنے سہنے کے لائق بنایا، اس میں نشیب و فراد نہیں رکھا، یا اس میں ڈھوا ڈول ہونے کی کیفیت نہیں رکھی، کبھی ادھر ڈب جائے کبھی ادھر اٹھ جائے تو آدمی ٹھیک سے نہیں رہ سکتا تھا۔ اس مناسبت سے زمین کو سلیقے سے بچھایا اور اس کے ڈوا ڈول ہونے سے بچانے کے لیے والجبال ارساها، اس میں پہاڑ کی کھونٹیں اور میکھیں گاڑ دی۔ فرمایا اخرج منها ماءها، اس زمین سے اللہ نے اس کے پانی کو نکال دیا، ومرعاها، اور پھر وہاں سے چارہ نکالا، غلہ نکالا، دانہ نکالا۔ اب غور کیجئے، زمینی پانی کی دو حیثیت کم سے کم، وہ پانی جو انسان کے پینے کے لائق ہو، وہ پانی جس سے آپ پاشی کی جائے، کھیت میں پانی پٹائے جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو زمین کی سطح کے اندر پانی کو لے جائے، آپ جتنے کوشش کریں گے پانی نہیں ملے گا۔ بعض علاقے میں گرمیوں کے زمانے میں جب سوکھا پڑتا ہے تو جتنے چاپا کل لگے ہوئے ہوتے ہیں کسی سے پانی نکلتا نہیں ہے۔ بہت سارے علاقے آج کل بہار کے علاقوں میں پانی کی بڑی قلت ہے، سب کے چاپا کل سوکھے ہوئے ہیں۔ جو سمر سیبل جس نے لگایا ہے بالکل بورنگ اندر کرا کے نکالا ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے، باقی دوسرے لوگوں کو بڑا مسئلہ، بڑی پریشانی ہے۔ تو کہا اسی اللہ نے زمین کو بچھایا، پھر اسی اللہ نے زمین سے تمہارے لیے پانی نکالا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اس سے پہلے سن چکے ہیں، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر اللہ تمہارے پانی کو زمین کے نیچے جذب کرا دے، سکھا دے، پینے کے لائق میٹھا پانی کون لائے گا اللہ کے سوا؟ سورہ ملک کی آخر آیت، گویا پانی نکالتا اللہ ہی ہے۔ پھر اس پانی کو انسان پیتا بھی ہے، جانور بھی پیتا ہے، پھر اسی پانی سے سینچائی بھی کرتا ہے، پاشی بھی کرتا ہے، پانی کھیت میں پٹاتا بھی ہے جس سے غلہ جات اگاتا ہے۔ نہیں ہوا سوکھا پڑ جاتا، معلوم پڑا
کسان کی ساری محنتیں رائے گاہ چلی گئی، بڑا مجاہدہ کیا، دوڑ دھوپ کیا، محنت و مشقت کی، لیکن سوکھا پڑ گیا، غلہ جات کچھ نہیں پیدا ہو سکے۔ تو کہا اسی اللہ نے اس زمین سے اس کے پانی نکالا، وَمَرْعَاهَا، اور اس سے اس کے چارہ نکالا، غلہ اور دانہ نکالا۔ انسان بھی اس کو کھاتا ہے اور جانور بھی اسے کھاتے ہیں۔ آپ دھان دیکھ لیجئے، گیہوں دیکھ لیجئے، یا دیگر نباتات کو دیکھ لیجئے۔ دھان تو آپ نے نکالا، چاول بن گیا، اس کا بھس آپ کے جانور استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح فرمایا اسی سے اس کا پانی نکالا اور اسی سے اس کا چارہ، دانہ، کھانا پینے کھانے کا سامان نکالا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اسی اللہ نے اس زمین پر پہاڑ کو گاڑ دیا۔ قرآن میں کئی جگہ پر کہا گیا ہے کہ اللہ نے پھونٹی کے طور پر زمین کے اندر پہاڑ کو گاڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے بیلنسنگ پاور اس کا صحیح ٹھیک ٹھاک ہے، ورنہ وہ ادھر دھس جائے کہ ادھر دھس جائے، پھر رہنے کے لائق نہیں رہے گا۔ جس طرح جہاز کو لنگر انداز کیا جاتا ہے، کہیں روکنا ہوا تو بڑے بڑے آنکڑے ہوتے ہیں جسے زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے، پھر اسے رسیدا جاتا ہے، باندھا جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر پانی کے ہونے کے باوجود، پانی میں مستقل ہونے کے باوجود، وہ رسیوں بندھا ہوا جہاز ہوتا ہے، رکا ہوا رہتا ہے۔ کہا زمین کے نیچے پانی ہی پانی ہے، دھسنے کا نام و نشان نہیں، ایسا بظاہر لگتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اسے دھسا بھی دیتا ہے۔ تو جو رہائش کے لائق زمین بنائی جاتی ہے اس کے لیے باضابطہ اہتمام ہوتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کی رہائش کے لیے جن علاقوں کو بسایا اور بنایا ہے، کہا اس میں پہاڑ کی کھوٹیاں بھی گاڑ دی ہے کہ زمین صحیح سالم رہے، انسان اس پر آرام سے رہ بھی سکے، کھیتی باڑی بھی کرے، غلہ جات پیدا کرے اور چارہ بھی اگائے۔ فرمایا متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے مویشی چوپائے جانوروں کے فائدے کے لیے، تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے۔ زمین سے غلہ اگتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے اور جانور بھی کھاتے ہیں، چوپائے بھی کھاتے ہیں، دیگر مخلوقات کو بھی دانہ میسر ہوتا ہے۔ فرمایا یہ زمین جو اس لائق بنایا ہے وہ در حقیقت تمہارے فائدے کے لیے ہے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے۔ ان چیزوں پر تبصرہ کرنے کے بعد قرآن نے گویا انسان کو دعوت فکر دیا، سوچنے سمجھنے کی طرف ان کے ذہن کو مبذول اور مائل کیا ہے کہ سمجھو دنیا میں یوں ہی تم نہیں آئے ہو، بلکہ تمہارے آنے کے خاص مقصد ہے۔ اس مقصد کی تیاری تمہیں اس دنیاوی زندگی میں ہونی چاہیے، ورنہ ایک بہت بڑا ہنگامہ وبا ہونے والا ہے۔ وہ قیامت کا زلزلہ ہوگا اور زبردست ہنگامہ ہوگا، پوری دنیا اتھل پتھل ہو جائے گی اور تہس نہس ہو جائے گی، پھر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اس سے پرسش کی جائے گی، سوال و جواب کیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے سنو، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب ایک بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، تامہ کا معنی ہوتا ہے بڑا ہنگامہ، اور الکبرا اس کی صفت لگا کے بڑا سے بڑا ہنگامہ کہہ لیجیے، ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوگا۔ تو کیا ہنگامہ ہوگا؟ زوردار آواز ہوگی، جو سور بھونکا جائے گا، زوردار آواز ہوگی، زلزلے کی کیفیت پیدا ہوگی، نیچے کے سارے سامان باہر چلے آئیں گے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ نکال کر خالی ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ اب انسان تو میدان محشر میں آ گیا، ابھی تک تو سمجھ میں نہیں تو آ رہا تھا، زندگی یوں ہی گزار دیا، اب مرنے کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم جس قیامت کے انکار کر رہے تھے، دوبارہ پیدا ہونے کا اقرار نہیں کر رہے تھے، وہ کیفیت تمہارے سامنے ہم تو دیکھ رہے ہیں، اب ہم تو زندہ ہو گئے، اب کیا معاملہ ہوگا؟ اب قرآن کیا کہتے ہیں سنیے، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان اپنے تمام تر کارناموں کو یاد کرے گا، دنیا میں اچھا کیا ہوگا یا برا کیا ہوگا،
سب یاد آ جائے گا۔ ایک مجرم جب پکڑا جاتا ہے اور اس کو یقین ہو گیا کہ ہم پکڑے گئے، تو پھر وہ پوری زندگی کا تمام تر حساب لیتا خود ہی، پتہ نہیں کیا کیا جرم ہمارا ہوگا، یہ بھی جرم ہے، وہ بھی جرم ہے، وہ بھی جرم ہے، سارا جرم یاد کر لیتا ہے اور سوچتا پتہ نہیں کتنے جرائم کے نتیجے میں ہمیں سزا دی جائے گی، پھر حیران و پریشان ہوتا ہے۔ تو کہا قیامت کے دن جب انسان اٹھے گا، یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا دنیا میں اس نے کیا 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 تھا، اچھا کیا اس کو بھی یاد کرے گا، مسجد بنائی وہ بھی یاد آئے گا، مدرسہ بنایا وہ بھی یاد آئے گا، دفاع عامہ کام کیا وہ بھی یاد آئے گا، سڑکیں بنائی وہ بھی یاد آئے گا، اچھے ویوہار کیا وہ بھی یاد آئے گا، عمدہ تعلقات پیدا کیے وہ بھی یاد آئے گا، گالی گلوچ کیا وہ بھی یاد آئے گا، مار پیٹ کیا وہ بھی یاد آئے گا، دنگا فساد کی وہ بھی یاد آئے گا، شرک و بت پرستی کی وہ بھی یاد آئے گا۔ یعنی جو انسان کیا ہوگا وہ ساری چیزیں ان کی نگاہوں کے سامنے گھوم جائے گی اور اندازہ ہوگا ہم نے یہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا، اب کیا ہوگا؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا ان تمام چیزوں کو جو اس نے کیا تھا یا جس کے لیے تکو کی تھی، کوشش کی تھی۔ جب انسان وہاں یاد کرے گا تو وہ کام کرنا چاہیے جو اسے نفع دے، اور اس کام سے دور رہنا چاہیے جو ان کو نقصان پہنچا دے۔ کیوں؟ اس کے بعد وہاں عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ جو عمل دنیا میں اچھا برا کر چکے ہیں اسی کا بدلہ ملنا ہے، وہ سزا کی شکل میں ہو یا جزا کی شکل میں۔ تذکرہ قرآن آگے کرتا ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا ہر اس شخص کے لیے جو اسے دیکھے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں جنت بھی لائی جائے گی اور جہنم بھی لایا جائے گا۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور متقی لوگوں کے لیے جنت بھی قریب کر دی جائے گی، ایک طرف جنت بھی ہے ایک طرف جہنم بھی ہے۔ تو کہا اب انسان دیکھے گا، بھائی فیصلہ تو خود ہی کرے گا انسان، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان خود فیصلہ کر لیتا ہے، پھر انسان کی زبان کو بند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل اسباب پیدا کیے، پھر اس کا استعمال بعد میں ہوتا ہے۔ ورنہ انسان جب مجرم بن کے گرفتار ہو جاتا ہے، اسے اپنے جرم کا جب یاد آتا ہے تو فلاں سوچتا ہے ہم نے یہ بھی جرم کیا، یہ بھی جرم کیا، یہ بھی جرم کیا، فیصلہ تو ہو ہی سکتا ہے اس کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زبان کو بند کرتا ہے، اس کے جسم کے اعضاء و جوارح سے بلواتا ہے کہ بھائی تم نے یہ فلاں بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نامہ اعمال، ریکارڈ، عملی زندگی بھر کا عملی ریکارڈ کتابی شکل میں تیار کر کے بھی رکھا ہے۔ اب ادھر سے دیکھو کہ ادھر سے دیکھو کہ اپنے بارے میں سوچو، فیصلہ تو کر سکتے ہو۔ فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، ہر اس شخص کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا جو اس کو دیکھ لے گا۔ یعنی آدمی دیکھے گا جہنم یہ ہے، جہنم بفری ہوئی ہے، بھڑکی ہوئی ہے، غصے سے چور ہے، ایسا لگتا ہے تکاد پھٹ جائے، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم غصہ سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر۔ تو جہنم بفرتا ہوگا، غصے سے چور ہوگا، لال پیلا ہوگا، اس کی آوازیں آ رہی ہوگی، انسان کا کلیجہ دھل جائے گا جب اس کی آواز سنے گا، اس کی دھاڑیں سنے گا، اس کے چیخ و پکار کو سنے گا۔ کہا جہنم حاضر ہے، آدمی دیکھنا چاہے اسے دیکھ لے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو جس انسان نے سرکشی کی ہوگی، منمانی کیا ہوگا، اللہ اس کے رسول کے فرمان سے سرتابی کی ہوگی، خلاف ورزی اور نافرمانی کی ہوگی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جس انسان نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا ہوگا، آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر ریچھ گیا ہوگا، فریفتہ ہوگا، اسی مگن اور چور ہوگا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ فیصلہ قرآن نے کر دیا، اب سوچ لو،
جس نے سرکشی کی ہوگی، جس نے منمانی کی ہوگی، جس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، تو جان لے کہ اس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ اب انسان اپنے بارے میں فیصلہ کر ہی سکتا ہے۔ ہم میدان محشر میں موجود ہیں، اپنی زندگی کا پورا کیا کرایہ تو ہمارے ذہن میں گھوم رہا ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، یاد بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انسان تو خود فیصلہ کر لے گا، اب تو جہنم ہم کو دیکھ ہی رہا ہے، ہم اس کے لقمہ بننے ہی والے ہیں۔ انسان کتنا پریشان ہوگا اور کتنا مجبور بے اختیار ہوگا، اب اندازہ لگا لی۔ کیوں کہ وہاں عمل کرنے کچھ نہیں ہے، کچھ لے دے کے چھٹکارا حاصل کرنے کا نہیں ہے کہ پی سی ہونے سے بچنے کے لیے جیسے انتظار کر لیا جائے، پی سی بچ جائے، کچھ لے دے کے مسئلہ حل کر لے۔ نہ پی سی سے بچنے کا ہے، نہ جی سی سے بچنے کا ہے، نہ پولیس کسٹڈی سے بچنے کا ہے، نہ جیل سے بچنے کا۔ وہاں جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ انسان تو خود فیصلہ کرے گا اپنے اعمال کو دیکھ کر کہ معاملہ کیا ہے، کیا ہوگا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً جہنم تو اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور رہے وہ لوگ جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے بچا لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنا کیا مطلب؟ حساب کتاب سے ڈرنا کہ اللہ کھڑا کرے گا، مجرموں کی طرح سر جھکائے ہم کھڑے ہوں گے اور اللہ ہم سے پرسش کرے گا، سوال کرے گا، پوچھے گا، کیا جواب ہوگا؟ اس سوال کا جواب اس دنیا میں انسان تلاش کرتا ہے کہ دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، عبادت و بندگی میں اپنی زندگی کو صرف کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے ذریعے سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گے، اللہ پوچھے گا بندہ کیا لایا؟ الہی میں نے شرک سے توبہ کیا تھا، توحید کا دل دادا بنا ہوا تھا، بدعت و خرافات سے پرہیز کیا تھا، سنت کا شہدائی بنا ہوا تھا، اچھے فلاں کام ہم نے کیے تھے، الہی سارا معاملہ تیرے لے کے کیا تھا۔ تو انسان یہ جواب دینے کے لیے تیار ہوگا کب؟ جب دنیا میں اس نے اچھے عمل کیے۔ تو کہا جس انسان نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اپنے آپ کو ڈرا لیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات نفسانی سے اپنے نفس کو بچا لیا، یعنی من کے مطابق عمل نہیں کیا بلکہ رب کے مطابق عمل کیا، اپنی چاہت کے مطابق عمل نہیں کیا، کتاب و سنت کے مطابق عمل کیا، یقیناً وہ انسان اللہ کے سامنے گویا جواب دینے کے لیے تیار ہے کہ اللہ پوچھے گا تو ہم کہیں گے اللہ فلاں عمل لے کے آئیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً جنت ایسے انسان کا ٹھکانہ ہے۔ فیصلہ ہو گیا، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ خواہشات نفسانی کی پیچھے چلیں گے، منمانی کریں گے، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیں گے، جہنم انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کی زندگی گزارتے ہیں، عبادت و بندگی میں صرف کر کے زندگی گزارتے ہیں، خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، تو جنت بھی ہمارے انتظار میں ہے۔ اب انسان فیصلہ کر لے، وہ دائیں طرف جنت میں جائے کہ بائیں طرف جہنم میں جائے، یہ انسان کا اپنا اختیار ہے۔ وہی جنت و جہنم کا معاملہ ہے، وہاں کچھ کرنے کو نہیں ملے گا، یہاں کرنے کا موقع دیا ہے۔ مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، چاہے تو ہم جہنمی بنا لیں اپنے آپ کو، چاہے تو جنتی بنا لیں۔ یسألونک عن الساعہ، اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے، قیامت کب آئے گی؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ مرسا کھڑا کرنا، کھڑا ہونا، قیامت کو کب برپا کیا جائے گا؟ چل رہی ہے کشتی، اسے روکا ہے تو لنگر انداز کیا تو روک دیا گیا، اسی اندازے سے یہ زمانہ دور چل رہا ہے، زندگی چل رہی ہے، اس کا خاتمہ کب ہوگا اور پھر قیامت برپا کب ہوگی؟ لوگ سوال آپ سے کرتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، ذرا بتائیے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فیما انت من ذکرہا، اس کے ذکر کرنے سے آپ کو کیا فائدہ؟ اب کیا تعلق؟ قیامت کب آئے گی نہیں آئے گی کیا پتہ ہے؟ یہ اللہ تبارک بتا رہا ہے کہ اختیار میں کب آئے گی قیامت، اللہ بتائے گا تو بتائے گا، جب تک نہیں بتایا ہے تو آپ قیامت کب آئے گی، قیامت کے آنے کا آپ پہ
کوئی خاص وقت نہیں بتا سکتے قیامت کب آئے گی، اب اس کا وقت بتا بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہاں کچھ اشارات پوچھے جائیں گے تو اب اشارات بتائیں گے، وہ بھی اللہ کے بتانے کے ذریعے سے اور جبریل امین علیہ السلام کی جانب سے خبر ملنے کی صورت ہے۔ یہ وجہ ہے حدیث جبریل میں حضرت جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ مل مسئول عالم مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ مطلب اے جبریل آپ نے جتنی خبر ہم کو لا کے دی ہے اتنی خبر تو ہم کو معلوم ہے، آپ قیامت کب واقع ہوگی خبر تو دیا نہیں ہے، ہم اس سے زیادہ کہاں سے بتا سکتے ہیں؟ کیا بہترین جواب ہے، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ تو پھر پوچھا اچھا بتائیے کوئی نشانیاں بتلائیے، اب نشانی بتا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة الآلة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان۔ آپ دیکھیں گے کہ بادی نوکرانی اپنی آقا اور ملکہ کو جنم دے گی، یعنی برائی عام ہوگی۔ دوسری بات ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد ننگے دھڑنگے ننگے پاؤں ننگے بدن رہنے والے انسان، بکری کا چرواہا، مالی اعتبار سے کمزور، یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی بلڈنگیں قائم کر کے فخر و مباحت کریں گے۔ سب نشانی ہے، سب آپ کے سامنے ہے۔ تو قیامت کے بارے میں پوچھا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، فیما انت من ذکرها، اس کے ذکر کرنے سے آپ کو کیا سروکار، کیا واسطہ، کیا تعلق، یعنی آپ کو اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اتنا کہ قیامت آنے والی ہے اور قریب آنے والی، کب آئے گی وہ اللہ کو معلوم۔ الی ربک منتہا، کیوں؟ اس کا انتہائی علم تو آپ کے رب کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی، دنیا کب ختم ہوگی اور قیامت برپا کب ہو جائے گی، اس کا صحیح علم اور حقیقی علم مبنی پر حقیقت علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں، فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے، انبیاء و مرسلین کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ جتنا بتاتا ہے فرشتے اتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء کرام کو لا کے دیتے ہیں، اور انبیاء کرام اسی روشنی میں کچھ بتاتے ہیں۔ نہیں بتایا گیا تو نہیں بتا پاتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں 21ویں صدی میں یا 14 صدی میں قیامت برپا ہو رہی ہے، پتہ نہیں کہاں سے بولتے ہیں، وہ نبی سے بڑے ہیں اور جبریل سے بڑے ہیں، ان کے پاس کوئی دوسرا علم آتا ہوگا، اللہ عالم بالصواب۔ سب گمراہی ہے اور عقیدے کی خرابی۔ قیامت کب آئے گی؟ جب اللہ نے نہیں بتلایا، رسول اللہ نہیں بتایا، ہم اپنی جانب سے ماتھا نہیں لگا سکتے ہیں، بس یقین کریں گے کہ بس قیامت قریب ہے، کتنا قریب ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ انما انت منذر من یخشاها، اے نبی آپ کو یقیناً خبردار کرنے والے بطور خاص اس شخص کو جو اس سے ڈرنے والا، جو ڈرتا ہے، جس کو قیامت کا خیال ہے، اب اسی کو ڈرانے والے، یا آپ کے ڈرانے سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو قیامت کے واقع ہونے سے ڈرتا ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ کہ اگر ہمارے اعمال درست نہیں ہوئے اور ہم نے توبہ استغفار بھی نہیں کیا، اپنی خطاؤں کی غلطیوں کی معافی تلافی بھی نہیں کرائی، اور ابھی قیامت برپا ہوگی تو کیا ہوگا؟ پکڑے جائیں گے۔ وہ انسان ڈرتا اور لرزتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور مغفرت کی بھیک مانگتا ہے، اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے۔ کہا جو انسان قیامت کے واقع ہونے سے ڈرتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ وہاں ذرہ ذرہ کا حساب چکایا جائے گا، آپ کی باتوں کا اثر اسی پر ہوگا اور وہی اپنی عاقبت کو سنوارنے کی کوشش کرے گا۔ فرمایا انما انت منذر، یقیناً آپ خبردار کرنے والے ہیں، اور اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہے، یا آپ کی خبردار کرنے سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کو قیامت کا ڈر اور خدشہ لگا ہوا ہے۔ کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ وہ جس دن اس قیامت کو دیکھ لیں گے، لم یلبثوا، نہیں ٹھہرے، الا عشیۃ، مگر شام کا ایک وقت، او ضحاہا، یا صبح کا ایک وقت۔ انسان دنیا میں لمبی زندگی گزارتا ہے اور لمبی آرزو اور تمنائیں بھی رکھتا ہے، لمبی مدت مرنے کے بعد بھی گزار دیتا ہے۔ جب میدان محشر میں جمع ہوگا، اس دن کی لمبائی چوڑائی جب سامنے آئے گی تو دنیاوی زندگی کو انسان سوچے گا، دن میں شام کا وقت جتنا ہوتا ہے ہم اتنے ہی دیر دنیا میں رہیں، یا صبح کے وقت جتنا ہوتا ہے ہم اتنے ہی دیر دنیا میں رہیں، 2-4 گھنٹے ہی دنیا میں رہیں۔ سورج کے نکلنے سے لے کر زوال آفتاب، سورج کے ڈھلنے تک
5-6 घंटा रहता है, उसको दुहा बोला जाता है। और उसके बाद सूरज के ढलने से लेकर सूरज के गुरूब होने यानी मगरिब तक जो टाइम होता है उसको अरबी में अशिया कहते हैं, वो भी चंद घंटे ही है। मान ली 12 से लेके 6 घंटा इधर हो गया, उधर 5 से लेके 11:30, 6 घंटा वही हो गया। इतनी ही मुद्दत दुनिया में रहे। दुनिया में आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी का हाल इंसान क्या सोचेगा कि चंद घंटे रहे, शाम का वक्त रहे या सुबह के 1 घड़ी रहे। कान्नहुम, गोया कि वो यौम यरौनहा, जिस दिन उस क़यामत को देख लेंगे, लम यलबसू, वो एहसास करेंगे, सोच लेंगे कि वो नहीं ठहरे थे इल्ला अशियतन, मगर ये कि वो शाम का एक वक्त, और दुहाहा, या सुबह का एक हिस्सा ठहरे थे। यानी पूरा दिन भी नहीं, पूरी रात 24 घंटे वाले भी नहीं, दिन में भी 2 हिस्से बता दिए। या तो सुबह के वक्त तक जितनी मोहलत होती है उतने देर ठहरे थे, या शाम के वक्त की जो मुद्दत होती है उतने वक्त ठहरे थे। यह है इंसान का हाल क़यामत के दिन का। इसलिए इस सूरह में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को याद दिलाया है कि दुनिया में बड़े दनदनाते फिरते हो, मौत का फरिश्ता तुम्हारे सामने आएगा। कभी ऐसा होगा कि तुम्हारे जिस्म के अंदर दाखिल होकर जो रूह इधर उधर भटक रही होगी, खींचेगा बड़ी शिद्दत और सख्ती के साथ। और कभी तुमने जिंदगी अगर अच्छे अमाल के साथ गुजारे, बेहतरीन अकीदे के साथ गुजारे, तो फरिश्ते बड़े नरमी के साथ तुम्हारी रूह को निकाल लेंगे। फिर तुम आलम अरवाह से 2-4 की जाओ, यानी आलम बरज़ख से 2-4 की जाओगे। फिर क़यामत का दिन होगा और वहां तुम उठाए जाओगे, जर्रा जर्रा का हिसाब किया जाएगा। या तुम्हारे सामने जहन्नम होगा या तुम्हारे सामने जन्नत होगी। फैसला तुम कर सकते हो कि जन्नती अमाल तुमने किए थे या जहन्नमी अमाल बजा लाए थे। अल्लाह हमें और आपको और जुमला मुसलमानों को इस दुनियावी ज़िंदगी में हकीकत हाल समझने, समझाने और उसी मुनासबत से अक़ीदा अमाल बजा लाने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पर सूरह नाज़िआत ख़त्म हुई है। इंशाअल्लाह आइंदा सूरह